بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 میں خوش آمدید۔ اس ولاگ میں ہم بات کریں گے بچوں میں مراسمس یعنی سوکڑا۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے خیال سے آپ سب کو پتہ ہے کہ جو کسی تعارف کے موجود نہیں ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر پروفیسر عدنان علی تارڑ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو مراسمس یعنی کہ سوکڑا ہے، پلیز اس کے اوپر تھوڑی بریفنگ دیں۔ جی تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوکڑا بچوں میں مراسمس جو ہے یہ چھوٹے بچوں کا ایک بڑا کامن مرض ہے، یعنی بچہ پیدائش کے بعد انڈر ویٹ ہوتا ہے اور ویٹ گین کرنے کی بجائے وہ اور ویٹ لوز کر جاتا ہے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے، ڈھیلی سی پتلی سی اسکن رہ جاتی ہے اور نیچے ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ بچے میں سمٹمز ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی ہوتی، لیکن اس کا سبب ہم کہتے ہیں مال ایبزارپشن، مطلب غذا کا ہضم جذب نہ ہو پانا، یعنی غذا کھائی اور وہ بغیر جذب ہوئے انتڑیوں سے گزر گئی۔ تو جب غذا کھائی ہوئی غذا کی قیمتی جو اجزاء ہیں وہ خون میں شامل نہیں ہوں گے، جزو بدن نہیں ہوں گے بنیں گے، تو پھر ظاہر ہے اس سے آہستہ آہستہ اندر جو کیلریز موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور جلد کے نیچے بالکل گوشت کی پتلی سی لیئر ہڈیاں رہ جائیں گی۔ تو یہاں پہ ڈائجیشن امپروو کرنے کے لیے دوائی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بچے کو مدر فیڈ کے علاوہ کچھ یہ جو فارمولا پاؤڈر ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ٹانکس دیے جاتے ہیں، اور ہومیوپیتھی میں اس کے لیے کیلشیم فاسفوریکم جو دوائی ہے وہ بہترین ہے۔ اس کے ساتھ اس کی ڈائجیشن کو امپروو کرنے کے لیے اگر ٹانک کے طور پہ لیا جائے تو الفلفا مدر ٹنچر یہ بہتر ہے، یا الفلفا سیرپ بہتر ہے۔ اسی طرح مختلف کمپنیوں نے بچوں کے لیے بیبی ٹانک بنائے ہوئے ہیں، وہ اچھا کومبینیشن ہوتا ہے جس میں ایک ہی گروپ کی چند ادویات جو ہیں وہ بچوں کی نشو و نما کے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ تقریباً پاکستان میں ہومیوپیتھی کی سب لوکل کمپنیوں نے، اسی طرح کرشی نے بنایا ہوا ہے یہ ٹون اپ سیرپ، وہ اس کے لیے بہتر نتائج دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بچوں کی سمٹمز کے ساتھ ساتھ اس کی نشو و نما کے لیے کوئی ایسا ٹانک ساتھ اپلائی کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا انٹیک پراپر کیا جاتا ہے، مطلب مدر فیڈ ہے تو اس کو بہتر کیا جاتا ہے، ماں کو پرہیزی غذا کھلائی جاتی ہے۔ اس طرح بچہ آہستہ آہستہ اس کی غذا جزو بدن بننا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بچے کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے اور وہ ویٹ گین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے اس بچے کی فیملی سے ٹی بی ہسٹری ہونا، ڈیورنگ پریگنینسی ماں کو کوئی ایسا مرض ہونا جو بچے میں ظاہر تو نہیں ہے لیکن اندر اندر اس کو وہ متاثر کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ماہر ڈاکٹر جو ہے وہ پورا کیس ٹیک کر کے اس بچے کو انڈیویجولی انفرادی طور پہ اس کی سمٹمز کے مطابق اس کے اسباب کو دور کر کے اس کو ریکور کر لے گا۔ تو اس کے لیے دو چیزیں ہم ذہن میں رکھیں، ایک تو بچے کے غذا کو بدلیں، اس کی ڈائجیشن کو امپروو کریں، اس کو ٹانکس دیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر ان چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر کو پورا کیس دیں، یعنی پریگنینسی کے دوران کی کنجینیٹل ہسٹری اور آفٹر ڈیلیوری کی، ڈیورنگ ڈیلیوری اور آفٹر ڈیلیوری کی ہسٹری۔ تو یہاں سے ڈاکٹر کو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو گائیڈ لائن دے دیتی ہیں اسباب کے لیے ادویات تجویز کرنے کا، اور ہومیوپیتھی اس کے لیے بہتر طریقہ علاج ہے، کیونکہ ایلوپیتھی میں یہاں پہ بھی اینٹی بایوٹک سپلائی ہوں گی یا کچھ کیلشیم کے سیرپ ہیں، لیکن ان میں ایلوپیتھی کیلشیم اور ہومیوپیتھی کیلشیم میں کیا فرق ہے؟ ایلوپیتھی میں کیلشیم کاربونیٹ کا ذرا ایز اٹ از نیچرل سورس سے لے کے اس کو دوائی میں شامل کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی سیرپ ہے یا کوئی ٹیبلٹ فارم میں ہے یا کوئی ساشے ہے حل کر کے پینے والا۔ چند کمپنیوں نے جو ہے نا نباتاتی سورس سے کیلشیم لیا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ معدنی سورس سے ہے۔ تو ہومیوپیتھی میں کیا ہوتا ہے کہ اس مٹیریل کو لے کے اسی سورس سے وہاں سے ہی جہاں سے ایلوپیتھی میں کیلشیم لیا جا رہا ہے اس کو ٹریچوریٹ کیا جاتا ہے، مطلب اس کو کھرل کیا جاتا ہے، جیسے کشتہ سازی میں ہربلسٹ جو ہوتے تھے، جو وید تھے، وہ اپنی ادویات کو اچھی طرح کھرل کرتے تھے، یونانی حکیم،
جیسے 3 3 ماہ تک اس کو رگڑتے رہنا، کھرل کرتے رہنا. تو اسی طرح ہومیوپیتھی میں اس کے پارٹیکل کو، اس کے ذرے کو 1000 گنا چھوٹا کیا جاتا ہے، 1,00,000 گنا، 10,000 گنا چھوٹا کیا جاتا ہے، 1,00,000 گنا چھوٹا کیا جاتا ہے. اس سے وہ ایبزاربنگ سبسٹینس بن جاتا ہے، مطلب وہ ذرا قابل جذب ہو جاتا ہے. تو جب وہ ذرا انتڑیوں سے جذب ہو کے خون میں جا شامل ہوتا ہے اور سیلز اس کو ایبزارب کرتے ہیں، تو یہ ادویات فائدہ دیتی ہے. تو اگر آپ کیلشیم استعمال کرنا چاہیں تو ہومیوپیتھی کا کیلشیم فاسفوریکم استعمال کریں. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان سارے طریقہ کار سے میراسمس سے بچے کو سوکڑے سے نکالا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی مفید باتیں بتائیں. میں ایک کویشچن یہ کروں گا اس میں کہ یہ تو آپ نے بتایا جیسے بچہ پیدا ہونے کے بعد سوکڑے میں مبتلا ہوتا ہے. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، کوئی 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کے بعد اس علامات میں یا اس بیماری میں آتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی یہی علاج اور طریقہ کار ہوگا؟ تقریباً یہی ہوگا، لیکن وہ مرض الگ ہوگا، اس کی وجوہات تھوڑی مختلف ہوں گی اور اس کا نام بھی یہ نہیں ہوگا. میراسمس نیو بورن بچوں کا مرض ہے، تو ویسے کسی وجہ سے انہوں نے ویٹ لوز کر لیا تو اسی طرح ان کا کیس ٹیک کر کے ان کو ریکور کیا جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے بڑی مفید اور کام کی باتیں بتائیں. میرے خیال سے جو بھی ماں اس ویڈیو کو دیکھے گی، سنے گی، وہ بہت اچھے طریقے سے مستفید ہوگی. اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کو دعاؤں میں یاد نہ رکھے. آپ بڑی ڈیپلی اور تفصیل سے سمجھاتے ہیں تاکہ اگلے بندے کے کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. اور جاتے جاتے وہی ہمارا ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ ہم سب کو چاہیے ہم 5 وقت 5 نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، بھیجیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.